مزید رقم دے کر اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے، اور یہ ہے پاکستان کا کامیاب جوان پروگرام۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو دو بڑے اہم چیلنج ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ایک ماحول بھی بنایا جائے اور فنڈز بھی دیے جائیں اور لوگوں کو انکریج بھی کیا جائے۔ تو یہ جو ہمارے دو بڑے چیلنج ہیں، ایک تو یہ کہ چھوٹی صنعتوں کو اور چھوٹے بزنس کو کیسے بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جو نوجوان لوگ ہیں، عورت مرد، ان سب کو آسان انداز میں پیسے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ یہ بزنسز کر سکیں اور اپنی جابز جو ہیں خود بھی حاصل کر سکیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں۔ تو یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اس وقت تک اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں تقریباً کوئی 2900 کے قریب لوگوں کو اس وقت تک دیے جا چکے ہیں، لونز ڈسبرس کیے جا چکے ہیں، اور اس میں تقریباً 2190 لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، 1 بلین سے زیادہ، 1 ارب سے زیادہ، اور تقریباً کوئی 7500 جو لون ہیں وہ اپروو کیے جا چکے ہیں اور وہ دیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم 5 ارب آنے والے 2-3 مہینے میں مزید دیے جائیں گے، جس سے کوئی 50,000 کے قریب جابز یعنی ملازمتیں کریٹ ہوں گی۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بہت بڑے انداز میں بڑھایا جائے، تو اس کے لیے 2-3 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو چل رہا تھا پروگرام، اس میں 50 لاکھ کی جو تھی لمٹ تھی، یعنی لوگ 50 لاکھ تک لون لے سکتے تھے، لیکن اب ہم اس رقم کو 5 گنا بڑھا رہے ہیں اور اس کو 2.5 کروڑ تک کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز کہ 5 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے لون کے اماؤنٹ میں، 50 لاکھ سے بڑھا کر 2.5 کروڑ تک۔ دوسری چیز یہ کہ جو انٹرسٹ لوگ دے رہے تھے اس کو ہم آدھا کر رہے ہیں، یعنی پہلے 2 جو ٹیئر تھے اس میں 6% اور 8% تھا، اب ہم اس کو 3% اور 4% کر رہے ہیں۔ تو ایک جانب ہم لون کی تعداد کو 5 گنا بڑھا رہے ہیں، 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ، دوسری جانب جو اس کی کاسٹ ہے، جو مارک اپ کا ریٹ ہے، اس کو آدھا کر رہے ہیں، 6 سے 3 اور 8 سے 4%۔ تو یہ 2 بہت بڑے جو ہیں فیصلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بینکس پہلے تھیں، 3 بینکس تھیں جو کہ اس پروگرام میں شامل تھیں، اب ان کی تعداد بینکس کی بڑھا کر 21 کی گئی، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی جتنے زیادہ پیسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچیں تاکہ جاب کریشن ہو اور اکانومی جو ہے اس میں مزید تیز رفتاری سے گروتھ ہو۔ تو یہ تو بڑے جو بنیادی چینجز ہیں ہم کر رہے ہیں اس کا اسکوپ بڑھانے کے لیے، اور اس میں جو ایکویٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی 10 سے 20% تک ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ آگے بڑھیں، اور آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ وہ آ کے اس فیسلٹی سے فائدہ لیں۔ اور یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام kamiabjawan.gov.pk یعنی kamiabjawan.gov.pk ہے۔ اگر کوئی بھی پاکستانی سٹیزن جو کہ اس پروگرام سے فائدہ لینا چاہے وہ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کو وہ فارم مل جائے گا جو وہ بھر کے یہ حاصل کر سکیں گے لون۔ تو یہ حکومت کا جو اس وقت نظریہ ہے اور حکومت کی جو اکنامک پالیسی ہے، خاص طور سے کرونا وائرس کے بعد، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت میں بزنسز اور لوگوں کے ہاتھ میں جتنی زیادہ لیکویڈیٹی پہنچائی جا سکے تاکہ وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کر سکیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے دوران کوئی 1.25 ٹریلین یعنی 1.25 کھرب یعنی 1240 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا گیا۔
جس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اسمال بزنسز کے قرضے معاف کیے جائیں، ان کو بہت سستے داموں پہ لون دیے جائیں، اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی کیش دی گئی. اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ پاکستان نے بہت شفاف انداز میں چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں کوئی 1.5 کروڑ لوگوں کو، 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا. ہر علاقے کو دیے گئے، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے کو دیے گئے، اور اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ آپ کسی سیاسی پارٹی سے ہوں یا آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو. فقط ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پاکستانی شہری ہیں. اور آئی تھنک ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک بہت اچھے انداز میں یہ پروگرام ہوا. اور اس کے ساتھ جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے بجلی کے بل تھے وہ حکومت نے بھرے. یہ نہیں کہ وہ مؤخر کیے گئے بلکہ حکومت نے بھرے. اسی طرح سے ایکسپورٹ سیکٹر کی جو بزنسز ہیں ان کے لیے بجلی، ان کے لیے گیس، ان کے لیے لون، ان تمام چیزوں میں حکومت اپنی جیب سے شیئر کر رہی ہے ان کی کاسٹ. سو جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے جو مشکل دن ہیں ان سے بھی ہم نکلیں اور اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلیں. اور یہ جو پہلا مہینہ آیا ہے اس نئے سال کا، نئے اکنامک سال کا، جولائی، اس میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے ہمیں کانفیڈنس مل رہا ہے. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں $2 بلین کے قریب ہوئے، جو کہ پچھلے سال جولائی کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے. اسی طرح سے جو ریونیو کلیکشن ہوئی وہ 300 ارب کے قریب ہوئی، جو ہماری جو توقع تھی اس سے 23% زیادہ ہے. اسی طرح جو سیمنٹ کی ڈسپیچز ہیں وہ 4.5 ملین ٹن سے زیادہ ہوئیں. یعنی پورے ملک میں سیمنٹ کی جو یوز ہے وہ کوئی 20-22% زیادہ ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی جو یوز ہے وہ بھی 6 سے 10% زیادہ ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم پٹ ٹوگیدر کریں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اکانومی میں جان پڑ رہی ہے. اسی طرح سے آٹو موبیل کی جو سیل ہوئی ہے اس سال، اس مہینے میں، وہ بھی بہت اچھی، اس میں تیز رفتاری آئی ہے. تو اب جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور اسی لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کہ بجٹ کے اندر بھی یہی فلسفہ تھا کہ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں، جتنی بھی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں بزنس کے لیے وہ کی جائیں. ہزاروں جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز تھیں را مٹیریل کی ان کو ختم کیا گیا یا کم کیا گیا، اور بنیادی طور پہ بزنس میں آسانیاں پیدا کی گئیں، اور حکومتی جو اخراجات تھے ان کو بہت سختی سے کنٹرول کیا گیا. اور فقط کرونا وائرس کے علاوہ جو بھی اخراجات تھے اس میں کسی میں حکومت کے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی منسٹری کو کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پورا سال، تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ ہم اپنے اخراجات جو ہیں سختی سے چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ہم طاقتور لوگوں اور طاقتور منسٹریز کو بھی نہیں کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفیڈنس اور ڈومیسٹک کانفیڈنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ ہماری اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو کرونا وائرس سے وقت سے لے کر 47% اس میں اضافہ ہوا. اور بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو جولائی میں اس کی پرفارمنس تھی اس کو پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تیز رفتار گروتھ ہوئی ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں. اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی جو کمپنیز ہیں ان کی قیمت آگے جا کر بڑھنے جا رہی ہے، اور وہ یہاں پر اپنے اسٹیکس جو ہیں بڑھا رہے ہیں.
ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ موڈیز جو دنیا کی ایک بہت بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے جا رہی ہے، لیکن انہوں نے دراصل پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل ریٹنگ یعنی مستحکم اکانومی قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے لیے یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے۔ وہ ہمیشہ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں عام پاکستانیوں کو فائدہ ہو، اور پاکستان کے عام شہری جو ہیں وہی اس حکومت کی ہر پالیسی کا محور ہیں۔ اور عثمان ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے ان میں انرجی بھی ہے اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے ان کو جتنا بھی پیسہ چاہیے ہوگا ملے گا، اور عموماً فائنانس منسٹر اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سولیڈیرٹی ہے، یہ ہمارا سگنل ہے پاکستان کے نوجوان لوگوں کو کہ آپ کے لیے، آپ کی جابز کے لیے، آپ کی بزنسز کے لیے ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ 10 بلین روپے چاہیں گے آپ کو ملیں گے، اگر آپ 20 بلین چاہیں گے آپ کو ملیں گے، اگر آپ 100 ارب چاہیں گے بھی آپ کو ملیں گے۔ تو آئی تھنک میں شکر گزار ہوں پھر آپ کا کہ آپ لوگ یہاں آئے، اور انشاءاللہ یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہماری رہنی چاہیے۔ کوئی اگر کوشچن ہو یا عثمان ڈار صاحب کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں۔ میں صرف کوئکلی ایک چیز ایڈ کر لوں۔ دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کر لوں کوئکلی۔ دیکھیں ایک تو میں شکر گزار ہوں حفیظ شیخ صاحب کا، انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو اتنی بڑی آفر کی ہے کہ آپ لوگ تیار رہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں کو آج خاص، جو کہ آج نوجوانوں کا عالمی دن بھی ہے، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ پہلے اپلیکیشنز جو ہمیں آئی تھیں، جس میں تقریباً 95% اپلیکیشنز جو ابھی تک دیکھی گئی ہیں، اس میں نوجوانوں کے پاس کوئی کاروباری پلان نہیں تھا، منصوبہ ہی نہیں تھا۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے نوجوان سمجھ رہے تھے کہ یہ 100 ارب روپے کی گرانٹ ہے حکومت کی طرف سے، اور جب ان سے انٹرویو کیا گیا اور ان کے پاس نہ ہی بزنس پلان تھا، پھر بہت سارے نوجوان مارک اپ بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اسلامک بینکنگ کو انوالو کیا جائے، اس کو بھی ڈالا جائے۔ تو میں خاص پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کل سے کامیاب جوان .gov.pk پہ اپلیکیشنز آ جائیں گی۔ آپ لوگ پوری تیاری کر کے آئیں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر اس نوجوان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے جس میں ہنر ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، اور ہم ہر سطح پہ اس چیز کو مانیٹر کریں گے کہ کسی بھی سطح پہ اس پیسے کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے جن کے پاس نہ ہی تجربہ ہے، نہ ہی وہ کاروبار کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ کامیاب جوان کا کور ویژن پاکستان میں روزگار پیدا کرنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے۔ پہلے فیز میں 100 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں، میں ایک بار پھر حفیظ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب سے بھی زیادہ دے دیں گے، تو 10 لاکھ نوجوان انشاءاللہ تعالی روزگار حاصل کر سکیں گے کامیاب جوان پروگرام سے۔ اس کا ایک سکور کارڈ بنایا گیا ہے، کوئی سیاسی بنیادوں پہ یہ پیسہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، میں نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں۔ اس کا ایک ہی میرٹ ہے، آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے، آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ان نوجوانوں کے لیے جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص کیٹیگری رکھی گئی ہے 1 سے 10 لاکھ روپے کی، جس میں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے نوجوان کوئی بھی سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں لون اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینا چاہوں گا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کوئی نہ ایک وزیر اعظم نہ ایک حکومت آئی جس نے پاکستان کے نوجوانوں پہ اتنا اعتماد کیا اور 10 لاکھ روپے تک کلین لینڈنگ دینے جا رہے ہیں۔
تو میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے اس پیسے کو کاروبار کے لیے لینا ہے. ماضی میں دیکھا گیا بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں اور وہ پیسے کو کسی دوسرے مقصد میں استعمال کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان سے ہمیں پوری امید ہے, پاکستان کے لاکھوں نوجوان آپ لوگ دیکھیں گے مستقبل میں کامیاب ہوں گے. جی جی سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیے یہ ان پر بھی لاگو ہوگا تو 7,500 قرضے منظور ہو چکے ہیں. سیکنڈ یہ بتا دیں, سیکنڈ حفیظ شیخ صاحب آپ نے کہا 1240 ارب روپے کا ریلیف پیکیج جو کورونا کا رکھا ہے, آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے کتنا بچ گیا ہے جو خرچ نہیں ہو چکا ہے؟ کیونکہ آج ECC میں بتایا گیا ہے کہ 450 ارب آپ نہیں خرچ کر چکے, تو وہ آیا اس ریلیف پیکیج کا حصہ رہے گا یا وہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ جی I think for the new ones this can apply. دیکھیں نا, جو بھی جن کو بھی لون مل چکے ہیں ان کو بھی یہ جو نئے آسان اور ریٹس ہیں وہ دیے جائیں. تو یہ خوشخبری بھی آپ آج لے لیں کہ ماضی میں اگر جو انہوں نے لون لیے ہیں جو کہ 8 اور 6% پہ ہیں, ان کو بھی کم کر کے 4 اور 3% کیا جائے گا. ایک یہ. دوسرا دیکھیں, جو بھی کرونا وائرس کے سلسلے میں جو بھی بجٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کرونا وائرس کے ہی ایشوز پہ لگے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک چیز جون میں خرچ نہیں ہو سکی تو وہ جولائی میں بس ختم ہو جائے گی. نو سر, جو بھی پیسے ہیں, اور اس میں کوئی کرونا وائرس کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. جہاں تک فنڈز اور ان کی بہتر یوٹیلائزیشن کا سوال, کیونکہ 2 چیزیں ہیں, کئی بار پاکستان کی تاریخ میں پیسے استعمال کیے گئے ہیں لیکن اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے, کیونکہ ایک بہت لازمی شرط یہ ہے کہ وہ پیسے اچھے انداز میں بھی استعمال ہوں. تو ہماری یہ دونوں ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو ضرورت مند لوگ ہیں یا ضرورت مند بزنسز ہیں ان کو اس موقع پہ لیکوڈیٹی مہیا کریں, ان کے لیے مراعات پیدا کریں, ان کے لیے ٹیکسز کا بوجھ جو ہے اس میں کمی پیدا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ پیسے جو ہیں اس انداز میں لگیں کہ جو ٹارگیٹڈ ہوں. اور ہم جو سبسڈیز کا نظام ہے, کیونکہ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے لوگوں کے لیے, قیمتیں کم کرنے کے لیے یا ان کو سبسڈی دینے کے لیے. 72% لوگ جو ہیں ان کو بجلی میں سبسڈی حکومت دیتی ہے. 90% لوگ جو گیس استعمال کرتے ہیں اس میں حکومت اس کا بل ادا کرنے میں مدد کرتی ہے. 100% جو ٹیوب ویل لگتے ہیں اس میں بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ حکومت شیئر کرتی ہے. اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 جو کھانے کی اہم چیزیں ہیں, آٹا, شکر, دال, چاول, گھی, اس میں حکومت اپنی جیب سے پیسے دیتی ہے کہ ان کی قیمتیں مارکیٹ سے کم رکھی جائیں. فرٹیلائزر جو پیدا کرتی ہیں کمپنیز, ان کو گیس حکومت سستے داموں پہ دیتی ہے تاکہ اس کے ریٹس کم ہوں. اور اسی طرح سے کافی اور چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں. لیکن اور آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے جو اہم ہمارا پروگرام ہے کہ پاکستان کی خاص طور سے خواتین جن ہاؤس ہولڈ جن گھروں کی ہیڈ ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کے کمزور طبقے ہیں ان کو کیش پہنچایا جائے, لیکن اس انداز میں پہنچایا جائے کہ ان تک پہنچے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ 45 لاکھ لوگ تھے اس پروگرام میں, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو 1.5 کروڑ لوگوں تک تقریباً پیسے پہنچ چکے ہیں. اور یہ نمبر جو ہے 1 کروڑ 70 لاکھ تک ہوگا. یعنی اگر ہر خاندان میں 6 لوگ ہیں تو آپ پاکستان کی آدھی آبادی 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اور ساری دنیا جو ہے, جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ کرونا وائرس کے جو ہیں 2-3 بڑے کمپوننٹ, بڑے حصے تھے. ایک یہ کہ جو لوگ ویسے ہی کمزور ہیں, دبے ہوئے ہیں, بھولے ہوئے ہیں, ان تک پہنچا جائے.
نمبر 2 وہ لوگ کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے، جن کی ملازمتیں ختم ہوئیں یا ان کے جو حالات تھے اس میں دقت آئی اور اس وجہ سے اس نمبر کو بڑھایا گیا. اور تیسرا وہ جو پاکستان کے بزنسز ہیں، خاص طور سے اسمال اینڈ میڈیم، تو حکومت ان کے بجلی کے بل اپنی جیب سے دے رہی ہے. یہ نہیں کہ ان کے بلوں کو مؤخر کیا گیا بلکہ جیب سے دیا گیا. جو بھی پاکستان کے چھوٹے کمرشل الیکٹرسٹی کے یوزرز ہیں، جو چھوٹے بزنسز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے کرونا وائرس سے اللہ چاہے گا تو ہمارا ملک اچھے انداز میں نکل آئے گا. اور دنیا سراہ رہی ہے پاکستان کی اپروچ کو کرونا وائرس کے سے مینیج کرنے کے لیے. ہماری تمام وزارتیں، تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی کے اوپر جو ہے بھی ایک اچھا اپنی حیثیت کے مطابق اچھا ایک پروگرام دیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آج کل کافی ذکر ہو رہا ہے سعودی آئل فیسلٹی اور سعودی اور یو اے ای کے جو پروگرام تھے 8.2 اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے واپس آ رہا ہے. دیکھیں میری کوشش یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت ہر اکانومی میں آپ سے یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فوکس وہی رہے. اور یہ عثمان ڈار صاحب کا ایک پروگرام ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ پڑے کہ ان کی حکومت ایک بہت بڑے انداز میں بے روزگاری کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام دے رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج جس حد تک ممکن ہو ایسے سوالات کریں کہ اس کے جو بارے میں لوگوں تک ہو. آپ کیانی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے مانے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور آپ میرے سے عموماً ملتے بھی رہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں اکانومی کے بارے میں ان کے اوپر ایک الگ پریس کانفرنس کر سکتے 3-4 دن بعد. تو میں یہ میری گزارش ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم ہر چیز پہ بات کر لیں. اور یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے، ہم اس کو جو ہے دوسری باتوں میں ایک طرح سے دبا دیں. دوسرا، آپ نے اسی کامیاب پروگرام کو آج پی سی سی پر یا اسی پی سی سی کے پروگرام میٹنگ میں 540 بلین کی ان یوٹیلائزڈ اماؤنٹ جو تھی اس کو ایز سپلیمنٹری گرانٹ آپ نے کرنٹ ایئر کے لیے اپروو کیا. تو کیا وہ جو ایریاز ہیں اس میں ایپیٹائٹ کم تھی، کیپیسٹی کم تھی، یا ان کو اس دفعہ ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی شفٹ ہوں گی؟ تو میرے دونوں سوال چکے. آپ نے اکانومی کے اوپر، آپ نے خود ساری چیزوں کے اوپر، آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر بات کی، آپ نے ریونیوز پہ بات کی، آپ نے روزگار کے اوپر بات کی. تو میرا سوال بھی اسی طرح میں رہتے ہوئے اوپر ہی لگ رہا ہے. جی دیکھیں، جہاں تک یہ سوال آپ کا جو دوسرا حصہ ہے کویسچن کا، وہ تقریباً وہی ہے جو ہمارے صاحب نے پہلے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ جی، اور میں کہہ چکا ہوں کہ جو بھی پیسے خرچ اگر کرونا وائرس کے لیے تھے ابھی تک خرچ نہیں ہوئے تو وہ ہوں گے، یعنی اور اگر اس سے مزید زیادہ ضرورت ہوگی کرونا وائرس کے ایشو سے نپٹنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اور فنڈز جو ہیں وہ بھی جنریٹ کیے جائیں گے. جہاں تک یہ سلسلہ ہے کہ کسی ملک کے ساتھ کوئی آئل فیسلٹی ہے یا کوئی فورن اسسٹنس ہے، تو آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو، ہمارے بائی لیٹرل جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہو، تو یہ ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے جو چل رہا ہے. اور جس طرح سے کسی بھی سٹیج پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ حتمی ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سر دو چیزیں آپ سے ڈار صاحب بھی کلیئر کر دیں. ایک تو کامیاب نوجوان میں ایج لمٹ کیا ہے، کیونکہ تھوڑے سے لوگوں نے
کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کی 25 سال سے زیادہ ہے، پہلے انہوں نے 40 ایئر اناؤنس کی تھی. جی دوسری چیز یہ کہ آپ نے اب کیونکہ لمٹ بڑھا دی ہے، کچھ لوگوں کی پراپرٹی بہت زیادہ قیمت کی ہے، انہوں نے تھوڑا لون اپلائی کیا تھا اور مال تک زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو انہینس کر کے زیادہ لون اپلائی کر سکیں؟ اور کیا دوسرے بینک جو آپ نے ملائے ہیں کیا آپ خود ان کی طرف ریفر کریں گے کیسز کو انہیں بینک میں جا کے اپلائی کرنا؟ جی دیکھیے بہت اچھی سوالات. جی کامیاب ایمان پروگرام جو ہے 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک تو ان کے کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے کیا لوگوں کو فارم جہاں ویب سائٹ بھی نہیں چل رہی، نیٹ موجود نہیں ہے، وہ لوگ کیا SMS کے تھرو جیسے آپ نے کیش ڈلیور کیا تھا تو لوگوں نے خود رجسٹریشن کروائی تھی، ایک تو ہمیں رجسٹریشن کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں نے رجسٹریشن کیا. دوسرا میرا سوال اسی کے ساتھ 10 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان جو لوگ اپلائی کریں گے اس میں FBR کا کیا کردار ہوگا، NTN نمبر ریکوائرڈ ہوگا؟ بہت سارے لوگوں نے خود کو ٹیکس میں رجسٹر نہیں کروایا. دیکھیں یہ جیسے حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جو ہمارے ینگ انٹرپرینیورز ہیں 1.5 لاکھ جو ہمارا چھوٹا اور درمیانہ کاروباری ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی. پچھلی دفعہ بھی 10 لاکھ اپلیکیشنز آئی تھیں، کرونا کے باعث مالی مشکلات کا سامنا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس دفعہ شاید 10 لاکھ سے زیادہ آئیں گی. لیکن میں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پیسے انہی ٹاپ کے 1.5 لاکھ لوگوں کو ملیں گے جو سکور کارڈ میٹ کریں گے، ہر کسی کو پیسے نہیں ملیں گے. عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، وی ول انشور کہ یہ سیف ہینڈز جانا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا سیکنڈ ٹیئر کے حوالے سے 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا، اس میں کسی قسم کی بھی یہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں، پہلے میں نہیں ہے. اگر کوئی یہ کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کا جو کام کر رہے ہیں اس کی یہ سیکیورٹی ساتھ رکھ سکتے ہیں. ایک بھائی جان یہاں سوال کر رہے تھے کہ کہیں لون ڈیفالٹ نہ کر جائیں. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جو چھوٹے لونز ہیں وہ بہت کم ڈیفالٹ کرتے ہیں، ہمیشہ بہت بڑے لون ڈیفالٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان ہنرمند ہیں اور یہ کامیاب ہوں گے. تیسرا آپ ایک سوال کر رہے تھے پلیز ذرا. ایج جو ہے اس کی IT بزنس کے لیے ہم نے اسپیشلی 18 سال سے 21 سال رکھی ہے. باقی تمام بزنسز کے لیے ہر قسم کا جو کاروبار ہے قانونی ہونا چاہیے، لیگل کاروبار ہونا چاہیے، اس کے لیے 21 سال سے لے کے 45 سال کی ایج ہے. جو تھوڑا لون اپلائی کیا ان کی پراپرٹی جو ہے فلٹ کرنی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ چیزیں وہ اپنے بینکس کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کر لیں گے. آج ایک اور ECC نے بڑی اچھی اپروول دی ہے لیکن ابھی اس نے کیبنٹ میں جانا ہے، وہ بھی پاکستان کے نوجوانوں کو، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے. میں حفیظ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کی ذاتی ایفرٹ سے. اب تک جن نوجوانوں کو بھی لون ملا تھا ان کی پرنسپل اماؤنٹ اگلے 1 سال کے لیے ECC نے ڈیفر کر دی ہے، جیسے ہم نے کرونا میں دوسرے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. اب یہ کیبنٹ میں جائے گا اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کیبنٹ میں بھی اپروو کر دیں گے. وزیر اعظم نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر نوجوانوں کے لیے حکومت نے بہترین تحفہ دیا ہے. کامیاب جوان پروگرام سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے. مزید 7,500